اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں رحمت والی برکت عطا فرمائے۔ اور بہت سارے ٹاپک ہمارے دماغ میں چل رہے تھے۔ کرنٹ ایشوز پہ بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات جو ہے نا اس کے اوپر ہم نظر رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ملکی حالات، دینی حالات، اکانومی کے حالات سارے ایسے خراب ہوئے ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے زیادہ نزدیک تو میرے نزدیک تو دین ہے، اور اس میں مولویوں کی شیطانیاں آپ سب کے سامنے ہی ہیں، چل رہی ہیں۔ ایک سے ایک ہیرو نکل کے آ رہا ہے۔ تو ہمارا موضوع تو تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ بات کرنے کا، لیکن اس وقت ایک اور ایشو نہیں، اس پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کو آپ کیوں اتنا وہ ریلیونٹ بنا رہے ہو کہ اس پہ بات کی جائے؟ وہ ایک ٹاپک تھا، وہ ختم ہو چکا، وہ اس کے کوئی اس کی ریلیونس نہیں رہی۔ وہ جو تھا اس کی حقیقت سب کے سامنے نہیں آ گئی ختم ہے۔ نہیں ہوا تو وہ سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پلاٹڈ سوال وہ کرواتا تھا، ٹاپک وہ سارا کچھ سوالوں تھا۔ کا نہیں ہے، ذیشان کی پوڈ کاسٹ کا نہیں ہے۔ تم نے اس میں نا ایک چیز جج نہیں کی، اور وہ اب پھیل بھی گئی ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ بولا ایک اس نے یہ لفظ کہا کہ جی، ذیشان نے کہا کہ جی میرے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہے، تو اس نے اس کے اخلاقیات کیا اور اس کے مطلب ماں باپ کی تربیت تک پہ الزام لگا دیا۔ کیا کہا ذیشان نے کہ میرے پاس آپ کی وہ کال ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ نیکسٹ پروگرام کے اندر یا اس سے پہلے ایک پروگرام کے اندر وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جو خان صاحب کی آڈیو سنی ہے نا، اللہ نہ کرے کہ وہ پبلک کے سامنے آئے، جس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دینی اسکالر ہے نا، ایک طرف اسی کام کو گناہ قرار دے رہا ہے، ماں باپ کی غلط تربیت قرار دے رہا ہے ذیشان کی، اور دوسری طرف یہ بھی اطلاع بھی ساتھ دے رہا ہے کہ آگے خان صاحب کی کوئی آڈیو آنے والی ہے۔ سمجھ آئیے، یہ ٹاپک آگے چلنا۔ اب وہ آڈیو آ بھی گئی ہے مارکیٹ میں۔ چلیں، وہ آ گئی، اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے۔ آپ یہ بتائیں، آپ کا ووٹ تو ہے نا آیا؟ آپ 19 سال کے ہو۔ نہیں، میں 19 سال کا نہیں ہوں ابھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اب پیدا ہوں گا، کیونکہ میں اب پیدا ہوں گا تو انہوں نے 15 سال میں الیکشن کرانے ہیں۔ 15 سال سے پہلے تو یہ الیکشن کرا نہیں سکتے۔ نہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 19 سال، اب ووٹ ڈالنے کی عمر 25 سال کریں گے، میں وہ میں وہی پوچھوں کہہ آپ کی رہا ہوں نا، عمر میں نے ہے؟ 25 سال اس طرح کور کرنے ہیں کہ میں اب پیدا ہوں، 25 سال تک میں خاموش رہوں اس کے بعد میں کہیں ووٹ ڈالنے جو کروں گا۔ باقی نہیں، یہ ان کی یہ کیا ذہن ہے؟ یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کچا ذہن ہے، بیوقوفانہ سوچ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو 25 سال کا وہ ووٹ ڈال لے گا، 25 سال سے 24 سال کا نہیں ڈال سکتا، چھوڑ دیں اس بات کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جس کی ریڑیاں توڑی گئی ہیں، جس کے رکشے پلٹائے گئے ہیں، جن کو مار مار کے دمبا بنا دیا ہے، ان کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے لے کے اپنی شادی بیاہ کر رہے ہیں۔ عوام کو تو سب کچھ پتہ ہے نا کہ میرا ٹیکس کا پیسہ جاتا کہاں ہے اور استعمال کون کرتا ہے۔ اب نئی رپورٹ وہ 530 ارب روپے کی، تو وہ آئی ایم ایف نے بتایا تھا نا، 120 یا 30 ارب روپے کی صرف پنجاب حکومت کی اور کرپشن کھل گئی ہے۔ نہیں، یہ نہیں، ایک منٹ، میری بات پوری ہونے دینا۔ جنہوں نے یہ فارم 47 ان کو بنا کے دی ہیں، ہاں، ان کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے؟ انہیں پتہ ہے نا۔ تو پھر یہ بربادی کیوں کرا رہے ہیں؟ اپنے فارم ہاتھوں سے 47 کیوں بنا بربادی کے کرا اسی رہے کے ہیں؟ لیے دیا ہے۔ انہوں نے کبھی اب کہا ہے انہوں نے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کے 3 لفظ نکلتے ہیں، ریاست کے یہ چاہیے، ریاست کو مضبوط کرنا ہے، ریاست کو فتنوں سے بچانا۔ عوام کا تو نام ہی نہیں ہے۔ صحت کارڈ کا اب دیکھ لے، اب یہ اپنے دماغ میں ان کا جتنا دماغ چل رہا ہے، ان کا صحت کارڈ چل رہا ہے۔ خان صاحب نے صحت کارڈ لانچ کیا، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ میری خود گھر کے فیملی ممبروں نے اس کا فائدہ اٹھایا، وہ تھے بھی نون لیگ کے، اور کٹر نون لیگ کے تھے، خان کو گالیاں بھی دیتے تھے، اور وہ کسی نے آنکھیں بنوائی ہیں، کسی نے اپنا علاج کروائے، بہت سارے۔ لیکن اس کارڈ کو پہلے بند کیا ہے، 3 سال تک لوگوں کو محروم رکھا ہے، اب وہ کارڈ جاری کر رہے ہیں دوبارہ، وزیر اعظم کا نام لکھ کے اور شہباز شریف کا نام۔ نہیں، یہ اب عوام کے فائدے میں ہے، یہ کیا ہے؟
یار یہ فائدہ یہ ساری سیاست ہے. آپ کے پاس جو چیز آپ کی جیب سے میں 1000 کا نوٹ نکال لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ رونے دھونے لگ جاؤ, جب آپ بھوکے مرنے لگو تو میں پھر 100 روپے واپس کر دوں, پھر 100 روپے واپس کر دوں, اور ہر 100 روپے میں تیرے اوپر یہ بھی شرط رکھوں کہ اب میرا نام بھی لے اور میرا نعرہ بھی لگا. پیسہ تو تیرا ہی نکالا میں نے. نہیں یہ جو اب آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے دیوالیہ کر دیا تھا ملک کو, ہم نے اس کو استحکام دیا, اس کو وہ مزید بہتر کیا. کیا عام انسان یا جیسے ہم ہیں یا آپ ہیں یا دوسرے ہمارے ساتھی ہیں غریب, ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے؟ تقریباً ان کے بھی تقریباً 3.5 سال ہونے والے ہیں. دیوالیہ کی رپورٹ کو کلیئر کر لو. ایک ایک یار چھوٹے چھوٹے سے بچے کلیئر کر رہے ہیں. دیوالیہ کی رپورٹ پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا, یہ غور سے سنیے اس بات. دیوالیہ کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ اس وقت قومی خزانے میں 16 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں. جس وقت دیوالیہ, یہ پتہ ہے کس کا کلیم ہے؟ نون لیگ کا. پی ٹی آئی کا کلیم یہ تھا کہ ہمارے 23 ارب ڈالر پڑے ہیں. 23 کو چھوڑ دو, 16 ارب ڈالر کی اکانومی کیا ہوئی ہے؟ دیوالیہ ہوئی ہے. اس وقت پاکستان کا جینون 2 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. پاکستان کا جینون 2 ارب ڈالر بھی نہیں پڑا. وہ تو دوسرے ملکوں کے پڑے ہیں نا, وہ چائنا ادھار کے پڑے, کے سعودیہ کے. ہاں. اچھا آپ نے پی آئی اے بیچ دیا, ماشاءاللہ 10 ارب میں بیچ دیا. مطلب ترقی آپ کر کیا رہے ہو؟ ٹھیک ہے خان بڑا گندا تھا, اس نے لوٹ لیا, دیوالیہ کر لیا. 18 پارٹیوں کی حکومت ہے یہ حکومت بھی 18 پارٹیوں کی ہے. جو خان کو نکال کے حکومت آئی تھی وہ بھی 18 پارٹیوں کی تھی. 19ویں پارٹی پی ڈی ایم ہے. نہیں تو ان کے پیچھے اتنے مضبوط ہاتھ ہیں, یہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو خود ساختہ یہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں, لیکن سیاست میں سہارا لیتے ہیں 9 مئی کا, نہ کہ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. یہ کہتے تھے 100 ارب ڈالر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہاں سے 25, وہاں سے 25, وہاں سے 25. اب تک کتنے آئے ہوں گے کوئی آپ کو اندازہ؟ ایک عام بندہ جو ہے آپ جیسا میرے جیسا وہ سوچتا ہے, انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے یہاں کر دیں گے یوں کر دیں گے, وہ کتنا انویسٹمنٹ آئی ہے ملک میں؟ قومی خزانے میں کتنا پیسہ آتا ہے کتنا نہیں آتا نہ تو عام عوام سمجھ سکتی ہے نہ عام. نہیں کہنے کا مطلب ہے کتنی نئی فیکٹریاں کھلی ہیں یا لوگوں کو نئے روزگار ملے ہیں. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بہاولپور میں, یہاں پہ کتنی نئی فیکٹریاں کھلی ہیں, یا جو اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں ہے غریب, فیکٹریاں تو کتنی تقریباً فیکٹریوں میں لوگ جا رہے ہیں. 100-150 سے زیادہ کھلی ہے, تقریباً 100 تو کھلی ہے. یعنی کہ وہ صرف پھاٹک کھلے ہیں, کوئی بھی اور آئے نہیں جائے. یار, جینوئنلی فیکٹریاں کھلی ہیں. جتنی بھی فیکٹریاں پاکستان سے بند ہوئی ہیں باہر جا کے کھلی ہیں. تیرا کیا خیال ہے؟ بزنس مین ایک جگہ سے فیکٹری ختم کر کے بیٹھ جائے گا. یہاں جو پہ بھی کھلی ہیں, دبئی گئے ہیں, آپ نہیں سمجھے, یہاں پہ بھی کھلی ہیں, کھلی پڑی ہیں, لوگ جیسے مرضی آئے جائیں, وہ کوئی بھی والی نہیں کھلی ہے, روک ان کے رکاوٹ اندر کچھ والی نہیں ہے. ہاں ایک وہ یہاں پہ بھی کھلی ہے, یہ بھی بات صحیح ہے. یہ جیسے ہمارے یہ بہاولپور کی یہ مل تھی, کون سی تھی وہ یار کاٹن, اسٹیل مل لگا نہیں لینا. بہاولپور کی اپنی یہ کاٹن مل تھی جو چمائی نہر کے پاس تھی, ہاں وہ بعد بھی میں ایسے